دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان رضا تاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گئے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ شب برات کے حوالے سے مفتی صاحب، کافی لوگ ماشاءاللہ، ایک تو یہ جذبہ ہے کچھ عوام میں کہ وہ اس رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے لیے بھی اپنے مرحومین کے لیے بھی ایک نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ ایسے بھی میسیجز چلتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، شب معراج کو یا کوئی اور ایسی شب، اب شب برات کے بارے میں کہ یہ عبادت کوئی ثابت نہیں ہے، شب برات اس طور پر کوئی ثابت نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ شب برات کا ثبوت اور شب برات کن دلائل سے یہ باقاعدہ ثابت ہے اور اس کو منانا بھی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ احادیث طیبہ اس حوالے سے بکثرت موجود ہیں، اگرچہ کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن تمام کے تمام الفاظ وہ معنی کے اعتبار سے ایک طرح کے، یعنی ایک معنی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے شب برات کی اہمیت۔ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی جو شعبان کی 15ویں شب ہے، تو اس کی اہمیت کے اوپر اور اس میں عبادت کے حوالے سے اور اس میں مغفرت ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کو وہ بہت ساری احادیث طیبہ بیان کر رہی ہیں، اور اس پر ائمہ دین نے پوری کتابیں یہ تحریر کی ہیں، جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا علی قاری جو مشہور و معروف محدث احناف ہیں، انہوں نے فضائل نصف شعبان کے نام سے پورا ایک رسالہ تحریر کیا ہے عربی میں، اور اس کا پھر ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے۔ اس میں آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کے اقوال اور اسی طرح اسلاف کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں شب برات کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث طیبہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ ٹھیک۔ اور پھر دیگر احادیث طیبہ میں کہ صبح تک اس میں بخششیں کی جاتی ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ بنو کلب کے بکریاں ہیں، ان کے بالوں سے زیادہ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جس نے دل کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے، یا جو جادو کرنے والا ہے، یا چند ایک اور، ان کے علاوہ باقی سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں شب برات کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اسلاف کے عمل کے اوپر غور کریں تو بڑے بڑے تابعین اور انہوں نے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی، ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اس رات کو خاص مسجد کے اندر جمع ہو کر، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، وہ اس رات میں اللہ پاک کی عبادت کا خاص اہتمام یہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے زبردست محدث ہیں، فقیہ ہیں اور ایک بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر پوری ایک فصل اس حوالے سے باندھی ہے، احادیث طیبہ کو بھی ذکر کیا ہے، ان پر کلام بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تابعین کے عمل کو بھی ذکر کیا ہے کہ خالد بن معدان
رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو تابعین تھے ملک شام کے، وہ جمع ہوتے اور پھر اس کے بعد عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں ہی امام فاقیہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر، جس میں آپ نے مکہ مکرمہ کے فضائل، مکہ مکرمہ کے حالات، مکہ مکرمہ کی تاریخ کو ذکر کیا ہے، تو اس میں آپ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اہل مکہ کا شعبان کی 15ویں رات کو طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا کہ یہ اہل مکہ اس رات کو جمع ہو کے خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے، زمزم کا پانی پیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرتے، تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، یوں ساری رات یہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ تو یوں اسلاف کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات اس رات عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور یقیناً یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھا تھا۔ تابعین نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیا، اور اہل مکہ بھی پہلے والوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ بات جو لکھی جا رہی ہے وہ 3 صدی ہجری کے اندر لکھی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے ان کا عمل بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی پرانا یہ عمل جو ہے وہ اہل مکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ کر انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، اور اسی کو پھر آگے مستقل وہ کرتے رہے، اور یہی پھر تعلیمات آگے پہنچی ہیں۔ تو اب اس رات میں عبادت کی اہمیت تو بالکل واضح ہے، اور اسلاف کا طریقہ کار بھی موجود ہے، حتیٰ کہ ان حدیثوں پر کلام کرنے والے اسلاف نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ یقیناً اس حدیث کی، اس عمل کی کوئی نہ کوئی اصل یہ موجود ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں عبادت، تو نفس عبادت یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس بات کا حکم دیا گیا۔ تو جب عام دیگر راتوں کے اندر عبادت جائز ہے تو اس رات کے اندر بھی عبادت جائز ہے۔ ٹھیک۔ اب رہا اس کا اہتمام کرنا، تو اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی رات آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی فضیلت موجود ہوتی ہے، تو یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ بندہ کسی مقدس مقام پر جاتا ہے، کہ مقدس مہینہ آتا ہے، کوئی مقدس دن آتا ہے، ایام آتے ہیں، تو اس میں عبادت کا زیادہ اہتمام یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں میں یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ اس رات خاص اہتمام کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ شریعت کا مطلوب اور محمود عمل ہے۔ بندہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس پر ڈھیر و ثواب یہ ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر جہاں ایک اجتماعی صورت میں الحمدللہ مسلمانوں کا مسجدوں کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر پوری پوری رات اہتمام ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں، اسی طرح دنیا بھر کے اندر جو فیضان مدینہ ہیں ان میں بھی بطور خاص اہتمام ہوتے ہیں۔ حسان صاحب، ایک طبقہ تو وہ ہے اس معاشرے میں، ایسے لوگ بھی آتش بازی جس کو ہم کہیں کہ قانوناً بھی منع اور شرعاً بھی اس کے اوپر کتنی ایک طرح کے مال کو ضائع کرنا، اور یہ سارے اطلاقات اس پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اس کو بھی فروغ دے رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ، محلوں میں، گلیوں میں، یا اس کے سٹال لگ جاتے ہیں یہ اور بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے یا کچھ ایسے نوجوان جو اس معاملے میں مبتلا ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ لوگ ان کو روکیں اور اس کے اوپر زیادہ زور لگائیں، وہ طبقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو روک رہے ہیں کہ مسجد میں کیوں جا رہے ہو، مسجد میں تو عبادت ثابت نہیں ہے، کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ کئی اور معاملات میں ہوتا ہے، یعنی برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہوں، ان کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے، ان کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے۔ امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الحدیقۃ النریہ کے اندر اس پر تنبیہ کی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیک امور سے روکتے ہیں کہ جی یہ پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہوتے ہیں، تو وہ بدعت کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں نہیں کہ جو مستحسن ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، جیسے جنازے کے اندر انہوں نے کلمے پڑھنے کے اوپر بحث کی صحیح کہ لوگ جو ہے وہ اب خاموش رہ کے آخرت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، تو اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ بھائی آپ جو ہے وہ اب کلمہ پڑھ لیں۔ پہلے لوگ خاموش رہا کرتے تھے اور آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اب دنیاوی گفتگو کرنا شروع کر دی، تو پھر اس وقت کے لوگوں علماء نے اجازت دی، تو اس وقت بھی بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ نہیں جی یہ تو پہلے نہیں تھا اب ہونے لگا ہے، تو پھر انہوں نے بھی تنبیہ کی کہ بھائی جو برائیاں روکنے والی ہیں ان کو تم روکتے نہیں ہو، اور جن کی وجہ سے لوگ نیک اعمال کی طرف راغب ہو رہے ہیں،
اچھے کاموں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بری چیزوں سے رک رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف تم زور لگا رہے ہو. تو یہی معاملہ ان حضرات کا ہے کہ جن چیزوں سے روکنا چاہیے ان سے نہیں روکیں گے. 12ویں شریف میں جلوس نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے بات کی جائے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی. کہیں گے کہ بھئی یہ خرافات ہوتی ہیں. تو بھئی خرافات سے تو ہم روکتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں کہ میوزک، لیکن آپ کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ میوزک کو اس کے اندر روکا جائے. آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ جو خواتین اس کے اندر بے پردہ آتی ہیں ان کو اس سے روکا جائے. آپ روکیں گے تو نیک عمل سے روکیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو برائیاں اور خرابیاں ہیں آپ اس سے روکیں اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف رغبت دلائیں. ٹھیک ہے، مزید سوال. یا سیدی، سوال عرض یہ ہے کہ برجوں اور ستاروں کو دیکھ کر بچوں کے نام رکھنا کیسا، اور اس سے کیا بچوں کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. جی، ستاروں سے نام. دیکھیں ان چیزوں کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا، دخل نہیں ہوتا اس کے اندر کہ ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے کہ برجوں اور ستاروں کے ذریعے نام رکھا جائے. نام رکھنے کے اندر اصول یہ ہے جو احادیث طیبہ ہمیں بیان کی گئیں، اچھے سے اچھا نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اسلاف اور بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. انبیاء کے نام پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے جو نام ہیں اس سے پہلے عبد لگا کر نام رکھنے کا حکم دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے جب نام رکھیں گے تو اس کا اچھا اثر بچے کے اوپر پڑے گا، اور اگر برا نام ہوگا اس کا معنی برا نکلتا ہوگا اور اس کے اندر کوئی نسبت ایسی موجود نہیں ہوگی کہ جو اسلاف کے ساتھ ہو، تو بچے کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان یہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک، مزید سوال. میں محمد عمران نوابشاہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ شب براءت میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کی جماعت کا کیا طریقہ ہے، کیسے جماعت ہوگی، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس میں جو تسبیح امام اونچی آواز سے پڑھے گا یا سارے آہستہ آواز میں، مقتدی اور امام سب آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یہ میری رہنمائی فرما دیجیے گا. جی، صلاۃ التسبیح کی جماعت اور یہ جو بطور خاص وہ تسبیح ہے، اس کو اونچا پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں صلاۃ التسبیح کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ تو مدنی منصورے کے اندر بھی موجود ہے، نماز کے جو فضائل نماز ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. پورا ایک طریقہ کار ہے کہ 300 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی. ویسے تو یہ نماز ویسی ہی نماز ہے جیسے آپ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اسی انداز میں پڑھنی ہے، اور ویسے ہی امام نے امامت اس کی کروانی ہے جماعت کے ساتھ بھی. البتہ اتنا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قومے میں کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد درمیان میں جب آپ بیٹھیں گے جلسے کے اندر تو اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو اس میں 10 مرتبہ، یوں 75 مرتبہ آپ کی جو ہے یہ تسبیح ایک رکعت کے اندر ہوگی. یوں 4 رکعتوں کے اندر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. یہ چیز اس کے اندر زائد ہے، مزید ہے جو کرنی ہے. باقی پھر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے کہ جو سنت غیر مؤکدہ کا ہے. اول تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو تسبیحات ہیں اس میں سنت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آہستہ پڑھی جائیں گی. ٹھیک، تو یہاں پر بھی جو تسبیح ہے وہ آہستہ ہی پڑھیں گے، اور بالخصوص امام تو یہ نیت کرے گا ہی نہیں. اگر مثال کے طور پہ اس کی آواز بلند ہو رہی ہے وہ تو خلاف سنت ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ یہ بھی نیت کر لے کہ میں پیچھے والوں کو سنا رہا ہوں، تو یہ اور زیادہ اس کے اندر مسائل ہو جائیں گے. تو لہذا اس کو آہستہ آواز ہی میں پڑھیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو. یہی ہر تسبیح کے اندر سنت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت بھی ہے خاص کہ اس ٹائم پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ رات کے اعتبار سے بات؟ نہیں، کوئی وقت تو اس کا نہیں ہے. جو بھی نفل پڑھنے کا وقت ہے، جس وقت میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں اس میں یہ پڑھی جا سکتی ہے. البتہ ظہر کی نماز کے وقت جو ہے اس کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اور وقت ہے جیسے شب برات ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو اس میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ بالکل اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اکیلے پڑھنا یہ نفل زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ایک تو بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے پڑھے، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ایک شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، اور طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات یہ دل بندے کا بڑی عبادت کے اندر لگ جاتا ہے. تنہائی کے اندر وہ اتنا سارا پڑھے
یہ مشکل ہو جائے گا، لیکن لوگ ساتھ جمع ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کی برکات بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، مسلمانوں کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پوری نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یوں جماعت کروائی جاتی ہے، ورنہ اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے جی۔ مساجد میں شور و غل بھی نہیں ہے، ایک سکون سا یہ کیفیت رہتی۔ اچھا خواتین بھی پڑھتی ہیں یہ نماز، تو ان کو کیا کس طرح یہ وہ نماز کو اپنی ادا کریں؟ بعض خواتین مل کر ادا کرتی ہیں جی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ان میں سے امام بن جاتی ہیں، جی، اس میں کیا کہیں؟ یہ خرابیاں ان کے اندر بہت آتی ہیں کہ بعض اوقات تو باقاعدہ جماعت کرواتی ہیں، تو عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بالخصوص امام بھی عورت ہوگی تو پھر تو یہ مکروہ تحریمی ہے، تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یوں جماعت کے ساتھ پڑھیں، بلکہ وہ تنہا ہی اپنی نماز ادا کریں، الگ الگ ہی پڑھیں، یہی ان کے لیے افضل ہے۔ اور مقصد اصلی بھی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ کام کریں نا کہ جس میں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو، اور وہ یہی ہے کہ تنہا اسے پڑھا جائے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھ جاتی، امامت نہیں بھی کرواتی، تو وہ آگے سے اس لیے زور سے پڑھتی ہے تاکہ پیچھے والے اس تسبیح کو فالو کر سکیں، چلتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی امام بھی نہیں ہے اور پیچھے والے ایک ایسے کی تو اتباع یہ پھر اور خرابی، جی بالکل، تو بلکہ یہاں نماز تو ہی ٹوٹ فساد جائے گا نا، نماز نماز ٹوٹ جائے گی اس طرح۔ اور وہ اس کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے پڑھانے والی کا بھی کہ میں پیچھے والوں کو سکھا رہی ہوں، تو یہ نماز کے خلاف ایک کام کیا جائے گا، تو اس لیے اس طرح عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں، تنہا پڑھیں۔ آپ کا علیحدگی کے اندر پڑھنا، تنہائی کے اندر پڑھنا، یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS ہیں ان کو بھی ہم شامل جو ہے وہ سلسلہ کریں گے۔ کیا نفلی روزے سحری ضروری؟ سحری چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو، دونوں میں کرنا سنت مبارکہ ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر سحری نہ کی تو بھی اس صورت میں بہرحال روزہ آپ کا ہو جائے گا، نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ کیا اسلامی بہنیں قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ اگر معذور شرعی ہے کہ ویسے ہی شریعت مطہرہ نے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، اس کا عذر ایسا ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور شرعی اجازت کے تحت پڑھتی ہے، تو پھر قضا نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ ورنہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو چاہے وقتی نمازیں ہوں، چاہے قضا نمازیں ہوں، وطر ہو، سنت فجر ہو، یہ ساری کھڑے ہو کے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے جو قضا بھی پڑھے گی تو وہ فرض ہی ہے نا، جی، وہ فرض ہے تو ان میں وہی احکامات کا خیال رکھنا ہوگا۔ تراویح کے لیے کیا ہے؟ تراویح کے لیے اگرچہ کہ بیٹھ کے ہو جاتی ہیں تراویح، لیکن ایک تعداد مشائخ کی جن کا موقف یہ ہے کہ تراویح یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے گی، تو اس لیے تراویح بھی حتی الامکان یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، بیٹھ کر پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو صحیح قول کے مطابق تراویح بہرحال ہو جائے گی۔ ٹھیک جی۔ اچھا یہاں چلے بات یاد آ گئی، جب ہم کہتے ہیں نا بعض چیزیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بیٹھ کر پھر کرسی پہ بیٹھنا ہے، کیا بیٹھنا ہے؟ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے جس میں باقاعدہ سجدہ کرنا ہے۔ ہاں، وہ کرسی پر بیٹھنا ایک الگ میٹر، کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، کرسی پر اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشارے سے نماز، یعنی یہ کرسی والی اشارے والا ہے۔ اشارے والی نماز ہوتی ہے عام طور پہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس میں سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ نہیں، اس میں صرف آپ نے تھوڑا سا رکوع کے اندر جھکنا ہے، سجدے میں سے تھوڑا زیادہ اپنی گردن کو جھکانا ہے، تو یوں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، وہ اشاروں سے نماز پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور یا پڑھے گی، اور اس میں باقاعدہ سجدہ وہ زمین کے اوپر کرے گا، تو یوں اس کی یہ بیٹھ کر نماز جہاں پڑھنے کی اجازت ہے، سنت غیر مؤکدہ یا سنت مؤکدہ ہی ہوں، فجر کی سنتوں کے علاوہ، تو وہ ہو جائیں گی۔ باقی یہ نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شمار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ایک آدمی سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے میں صرف نفل کرسی پہ پڑھتا ہوں، یعنی میں نے کہا یہ آپ نے تو کہا چونکہ وہ نفل نماز کے لیے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی عذر نہ بھی ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو میں یہ کرتا ہوں کہ پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، ساتھ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ میں 2 کی جگہ 4 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ وہ کیوں جی؟ کہہ رہے مجھے پورا ثواب مل جائے گا جی، نہیں جو کھڑے ہونے کا، لیکن میں چونکہ کرسی پہ ہوتا ہوں تو تھوڑا آسانی سے پڑھ لیتا ہوں اور کوئی عذر نہیں ہے، تو کیا یہ سوچ ٹھیک؟ عذر نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ معاملہ ہو، دیکھیں وہ بیٹھ کے ڈبل پڑھ لیتے ہیں، اور 2 بھی نہیں ہوتی، اس صورت میں سجدہ نہیں کر رہے، الگ بات ہوتی ہے۔ اصل میں نہیں، کوئی زمین پر بیٹھ کر ہی 2 کر کے 4 پڑھ لے، جی ہاں بالکل، تو ثواب دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ لیکن یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں کہ وہ سجدہ زمین پہ کر سکتے ہیں، اتنی قدرت ان کے اندر موجود ہے، پھر یہ سجدہ زمین پر نہیں کر رہے بلکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔
تو ثواب کی کہاں سے بات آ جائے؟ اچھا، اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کرسی پہ کوئی بیٹھ نفل نماز کے لیے اور سجدہ زمین پہ کریں پھر دوبارہ اس پہ بیٹھ جائیں، اتحیات کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے، تو یہ تکلفات نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل تکلفات ہو جائیں گے. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعضوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے، صحیح، یعنی سجدہ وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن صرف ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اتحیات میں بیٹھنا، یہ پرابلم یعنی پاؤں موو ہونا یہ نہیں ہو سکتے ان کے. تو ایسوں کے لیے تو حکم ہی ہے کہ وہ سجدہ کریں گے اور درمیان میں پھر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ سجدے پہ قادر ہیں وہ، تو یوں ان کا ایک طریقہ کار ہوگا، اس میں ان کو تکلف کرنا پڑے گا. باقی اس کے علاوہ جو پڑے گا تو اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی. کچھ ایس ایم ایس اور بھی شامل کرتے ہیں. سوال پوچھا جا رہا ہے کیا ماں باپ کی جگہ پر بچے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لا یصلی احد عن احد، کہ کوئی شخص بھی دوسرے کی طرف سے نماز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی طرف سے بچے ماں باپ کی طرف سے یا ماں باپ بچوں کی طرف سے نماز ادا کریں، نہیں، وہ تو انہوں نے ہی ادا کرنی ہے. باقی پھر وہ فوت ہو گئے تو اس کے اوپر نماز کا فدیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یا روزہ رکھنے کا ایسی عمر کو پہنچ گئے، ایسے بیمار ہیں کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور شریعت مطہرہ نے وہاں پر انہیں اجازت دی ہے کہ وہ اس روزے کی جگہ فدیہ دے سکتے ہیں، تو پھر وہ فدیہ دینے کے احکام ان کے اوپر آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا روزہ رکھ لے یا ان کی جگہ کوئی دوسرا نماز پڑھ لے، ایسے نہیں ہو سکتا. جی مزید. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے؟ اللہ کو حاضر و ناظر کہنا. دیکھیں، حاضر اور ناظر اللہ جل شانہ کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کریں گے کہ جو یا تو قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں یا اسلاف نے وہ ذکر کیے ہیں، اور ایسا لفظ اللہ پاک کے لیے استعمال کرنا کہ جس لفظ کے معنی میں کچھ خرابی موجود ہو، یعنی اس کے ایسے معنی بھی نکلتے ہوں کہ جو درست نہ ہو، اللہ پاک کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اب چونکہ حاضر اور ناظر اس کے کچھ معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جیسے ناظر کا ایک معنی یہ آنکھ کا ڈھیلا بھی ہوتا ہے، اور حاضر صحن کو بھی بولتے ہیں اور چیزوں کو بولتے ہیں. تو ایسے معنی، ایسا لفظ کہ جس کے کچھ معنی خراب ہوں، اللہ جل شانہ کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ پاک کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے اس کی موٹی سی مثال لفظ میاں ہے. ٹھیک. تو اب اللہ پاک کو اللہ میاں کہنا درست نہیں ہے، منع ہے کہ کوئی اللہ پاک کو اللہ میاں کہے، اس لیے کہ میاں کے کچھ معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہیں. جیسے میاں کا ایک معنی شوہر ہوتا ہے. بالکل. تو اب شوہر کا لفظ ظاہر سی بات ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، شوہر کا تو تصور ہی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. تو لہذا اب اللہ پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، اس کو علماء نے منع لکھا کہ یہ لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح اور الفاظ ہیں کہ جس کے معنی مختلف نکلتے تھے اور کچھ معنی ایسے تھے کہ جو اللہ جل شانہ کی ذات کے لائق نہیں، تو پھر اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. تو فتاوی شامی رد المحتار جو مشہور و معروف فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں منع لکھا گیا کہ اللہ پاک کے لیے آپ حاضر ناظر کے لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، حاضر ناظر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ مخلوق کے اندر وہ معنی آ سکتے ہیں، ٹھیک، مخلوق کے اندر وہ معنی استعمال ہو سکتے ہیں. اور ہمارا جو موقف حاضر ناظر کا ہے، اس کا ایک واضح تر معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس میں جلوہ گر ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. تشریف فرما اپنی قبر کے اندر ہیں، جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی مقامات پر آپ تشریف لے کر جا سکتے ہیں. یہ اصل ہمارا موقف ہے. یہ نہیں ہے موقف کہ ہر جگہ پر ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موجود مانتے ہو، یہ جسم کے ساتھ عوام موجود، ایسے نہیں مانا جاتا کہیں پر بھی. موقف یہی ہے کہ جہاں تشریف لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے آپ مخلوق کے احوال سے باخبر رہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا کئی لوگ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حاضر ناظر یا یہ چیز بیان کی جاتی تو کہتے ہیں کہ یار یہ شان تو اللہ کی ہے، یعنی وہ نہیں بھی کوئی سامنے والا کہہ رہا تو وہ یوں اس کو. اچھا سمیع اور بصیر ہونے کے اعتبار سے، شہید ہونے کے اعتبار سے یہ جو اللہ پاک کی صفات ہیں تو ان میں اور یہ جو حاضر ناظر اس میں کوئی وہ معنی نکل بالکل فرق ہے نا. اصل میں سمیع اور بصیر اللہ پاک کی ذات کے عین شان کے لائق جو لفظ ہیں وہ، اور دوسرا اصل میں یہ وہ لفظ ہیں کہ جو خود اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سمیع ہے، اللہ پاک بصیر ہے. تو جب خود اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے سمیع اور بصیر فرمایا تو پھر دوسرا کون اس کا انکار یہ کر سکتا ہے؟ تو یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ اللہ پاک کی شان کے عین مطابق ہیں، اس لیے ان کا استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور حج کے لیے جو رقم رکھی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی؟ بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے رقم. یعنی اگر ان کے پاس کیش موجود ہے یہ اب ایک تو وہ تعداد ہوگی نا کہ جو باقاعدہ لے چکے ہیں گورنمنٹ کے طور وہ پر، تو دے چکے ہیں نا، پیسے دے چکے اس کے. اب یہ تو ان کے پاس موجود ہے، رقم جمع کی ہوئی ہے، ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا نام بھی نکلے گا نہ نکلے گا، فارم بھرے گا بھی. یا انہوں نے پرائیویٹ کا ارادہ کیا ہوا ہے جیسے کہ سوال سے ظاہر ہے، تو جب تک ان کے پاس رقم موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. سال کا دیکھا جائے گا اس کا سال، وہ تو شرائط ہوں گی نا کہ یہ اس جو سال شرائط ہیں اس کے مطابق ان کو دیکھا جائے گا. یعنی اگر یہ رمضان ان کا سال پورا ہونے کا بالفرض ہے، یا شعبان ہے یا شوال ہے اور رقم ان کے پاس ان مہینوں میں موجود ہے تو اس کا دیکھا جائے گا. بالکل دیکھا جائے گا، شامل ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کئی لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے یار یہ 20 لاکھ ہم نے 15 لاکھ وہاں خرچ کرنا ہے، اب اس کی زکوٰۃ علیحدہ دیں، وہاں الگ خرچ کریں. دیکھیں حج سے بھی اللہ پاک کی رضا مقصود ہے، زکوٰۃ سے بھی اللہ پاک کی رضا مقصود ہے. حج بھی اللہ پاک کا فریضہ ہے اور زکوٰۃ بھی اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ یہ فریضہ ہے. تو جو احکام شرع ہوں گے اس پر عمل کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. چوں چرا کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، بلا چوں چرا وہ کام کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی بہت بڑی رقم بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بندے کے کل مال کے 2.5% کے اوپر ہوتی ہے. باقی جو 97.5% رقم ہے وہ بندے کے اپنے پاس ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. منیر صاحب آپ کو سوال کا جواب ملا ہے، آپ نے شکوہ کیا ہے کہ میرا سوال وہ شامل نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں اور ہم سوالات شامل کر رہے ہوتے ہیں، کئی میسیجز ہوتے ہیں، اسی طرح کالز کئی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اگر پروگرام کے اندر شامل سوال نہ ہو، ظاہر ہے اس کا ایک دورانیہ ہے. تو اور یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا حج اور اس کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آدمی کو درپیش ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی پروگرام کا صرف انتظار نہ کریں، دارالتعلیم سنت باقاعدہ آپ رابطہ کیجئے. اور آپ نے کہا کہ میں کراچی سے ہوں، تو شہر کراچی میں تو دارالتعلیم سنت کی الحمدللہ 6 برانچیں، 6 شاخیں موجود ہیں. آپ ان دارالتعلیم سنت میں باقاعدہ جا کر آپ یہ دینی اور شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اگر آپ شہر کے وسط میں کہیں رہتے ہیں تو گرو مندر جامع مسجد کنز الایمان، یہاں دارالتعلیم سنت، مرکزی دارالتعلیم سنت باقاعدہ قائم ہے. اس طرح دوراجی کے اندر حبیبیہ مسجد میں دارالافتاء اہل سنت وہ الحمدللہ موجود ہے، اور مفتی حسان صاحب خود ہی تشریف فرماتے ہیں. حضرت کیا ٹائم ملاقات؟ 11 سے 5. 11 سے 5 ان اوقات میں یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. جامع مسجد اقصی اکبر روڈ ٹیکل چوک صدر، یہاں بھی دارالتعلیم سنت باقاعدہ قائم ہیں. کھارادار کے اندر بخاری مسجد سے ساتھ ہی متصل پیچھے ایک مقام پر وہاں دارالتعلیم سنت موجود ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. نیو کراچی میں بھی ہے، کورنگی میں بھی ہے. تو دارالتعلیم سنت تو کراچی میں تو بہت ہیں، اس لیے اس طرح کا میرا خیال ہے شکوہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو ہمیں شکوہ بنتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے اور یوں دارالتعلیم اہل سنت سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیاں کر جائیں. تو اس لیے ان چیزوں کا
خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو ضرور دارالتعلیم سنت سے اپنا تعلق وہ مضبوط کیجیے اور یہ شرعی رہنمائی آپ لیتے رہیں۔ ابھی بھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جن کے سوالات رہ گئے ان سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ جو یہ طریقہ بیان کیا اس کے مطابق اپنی شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔